بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو ان کے پڑھنے کے بسم اللہ پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا مَا بِلَا نِيَّةٍ مِثْلُ إِنْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعِنْدَهُمَا كَمَتَى وَمَعَ نِيَّةِ الْوَقْتِ أَوِ الشَّرْطِ فَكَنِيَّتِهِ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو اسماء شرطیہ ظرفیہ ان کے بارے میں اختلاف ہے، تھوڑا سا بیان کرتے ہیں. اذا ما جی کون اذا و اذا ما نیت نہ ہو ظرفیت کی جی تو امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک ان کی طرح ہے جی تو بین استور لکھے جی لہذا پھر طلاق واقع ہوگی آخری عمر میں. اور اندہما اذا ما متا کی طرح ہے جی تو بین استور لکھے جو ہی سکوت کرے گا تو فوراً آگے سمجھے. جی اور مع نیت الوقت جی یا شرط جی وقت کی نیت کرے اذا ما سے جی یا صرف شرط کی نیت کرے تو پھر اس کی نیت ہوگی، نیت ہوگی پھر اس کی نیت کے مطابق جی پھر اس کی نیت کے مطابق اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. سمجھی بات؟ جی ایشا بس تیار کرو یار آگے چلنا. وَهَذَا بِنَاءٌ اچھا عَلَىٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومعنیت جی ومعنیت الوقت جی یعنی اگر نیت کی اذا لم اطلق کے وقت عدم تطلیق ہی اے نیت کی تھی وقت دی یا نیت کی شرط کے معنی کی مثل ان کے صرف شرط تو تبرو بنیت ہی ویحکم بحسبها جی اس لیے کہ اذا احتمال رکھتا ہے دونوں معنوں کا جی اور محتمل کی نیت معتبر ہے. جی یہ اتفاقی ہے امام صاحب اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک. محض خلاف بینہ و بینہما رضی اللہ عنہ جی اس صورت میں کہ جب یہ بولے نیت کوئی نہ ہو. آگے سمجھے جی ایشا بس جی. اور اذا ما بغیر نیت کے مثل ان کے عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور عندہما مثل متا کے اس تھلے لکھے نتیجہ دو تھلے. اور وقت کی نیت کے ساتھ یا شرط کی نیت کے ساتھ پس جیسے نیت فَقَ نیت ہی لکھا نیت نہیں ہے تو اصلی فَقَ نیت ہی پس جیسے اس کی نیت جی جیسے اس کی نیت. جی. اور اذا ما بغیر نیت کے ان کی مثل ہیں عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ اور عندہما مثل متا کے ہیں. اور وقت کی نیت کے ساتھ یا شرط کی نیت کے ساتھ پس جیسے نیت اس کی. وَهَذَا بِنَاءٌ عَلَىٰ أَنَّ إِذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الظَّرْفِ وَالشَّرْطِ وَعِنْدَهُمَا حَقِيقَةٌ فِي الظَّرْفِ وَقَدْ يَجِيءُ لِلشَّرْطِ بِطَرِيقِ الْمَجَازِ فَقَوْلُهُ إِذَا لَمْ أُطَلِّقْكَ يَكُونُ بِمَعْنَىٰ مَتَىٰ لَمْ أُطَلِّقْكَ كَمَا إِذَا قَالَ طَلِّقِي نَفْسَكَ إِذَا شِئْتِ فَإِنَّهُ بِمَعْنَىٰ مَتَىٰ شِئْتِ. وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ لَمَّا كَانَ مُشْتَرَكًا بَيْنَ الْمَعْنَيَيْنِ ففی قوله اذا لم اطلقك ان كان بمعنى متى يقع في الحال وان كان بمعنى ان يقع في آخر العمر فوقع الشك في وقوعه في الحال فلا يقع بالشك. صبر ادھر اکٹھے جی یہ خلاف مبنی ہے اس بات پر کہ اذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ مشترک ہے ظرف اور شرط دونوں معنوں کے درمیان. جی
شرط اور شرط اور ظرف دونوں کے درمیان وہ اگو نتیجہ تھلے آ رہے ہیں. جی سمجھ آ گئی. جی یہ مشترک ہے کس کے درمیان؟ ظرف اور شرط کے درمیان. آگے سمجھ. اور اندہم مات نال ویسے زیادہ ہے نا، غلط اذا دی ہے نا، اذا مات اذا کچھ ہے بھی. جی اور اندہما یہ اذا حقیقت ہے ظرف میں، ظرف میں اور کبھی آتا ہے شرط کے شرط لیے، کے لیے، کبھی آتا ہے کبھی آتا ہے شرط کے لیے. شرط کے لیے. سمجھ آئیے نہیں؟ جی بے طریق المجاز. جی بے طریق المجاز. ایشا بس انہوں پڑھ لو تو پھر آگے چل رہے ہیں. مشترکن ھذا ہوا مذہب الکوفیین من النحات. جی کہ اذا کیا ہے؟ یہ مشترک ہے ظرف اور شرط کے درمیان. من النحات. فإنہم قالوا کہ اذا کبھی استعمال ہوتا ہے ظرف کے لیے بمانا وقتا حصول ما اضیف الیہ، جی کہ اس کا جو مضاف ہے اس کے حصول کے وقت. اچھا جی، پس نئی مجزوم ہوگا اس کے ساتھ اس صورت میں فعل، اور ہوگا استعمال اس کا اب ان میں جو قطعی الوجود قطعی ہے، الوجود ہیں، جو قطعی الوجود ہیں. اے پہلی صورت. جی اور کبھی استعمال ہوتا ہے اذا شرط کے لیے بمانا ایک جملے کے مضمون کا حصول معلق دوسرے جملے کے مضمون کے حصول کے ساتھ. شرط ذات تو یہی ہوتی ہے. جی اب اس کے ساتھ فعل مضارع اس کا مدخول ہوگا تو مجزوم ہوگا، اور ہوگا استعمال اس کا اب علی امرن علی خاطر الوجود مثل ان. اب اس کا جو مدخول ہے وہ ان کے مدخول کی طرح ہوگا، متردد الوجود. جی آگے سمجھ. جی اچھا جی، اندہ بھی حنیفہ تو وہ اندہ ہما حقیقت فی الظرف. جی ھذا ہوا مذہب البصریین. تے فتح القدیر میں اسی کو ترجیح دی، فتح القدیر وغیرہ میں. جی سن رہا پہ؟ جی اچھا جی. تے وقد یجیء للشرط بطریق المجاز. لیکن نئی ساقط ہوگا جب مجاز استعمال ہوگا نا شرط کے لیے، تو نئی ساقط ہوگا اس سے معنی شرط کا تصریح کی اس کے ساتھ شارع علیہ رحمٰ نے تنقیح میں. اور وارد ہے اس پر یہ بات کہ اب شرط بھی ہو اور ظرف بھی ہو، لازم آئے گی اس وقت جمع بین الحقیقت والمجاز. شرط مجازی معنی، ظرف حقیقی معنی. تو جب ظرف سے بھی خالی نہ ہوا تو پھر بیک وقت جمع بین الحقیقت والمجاز لازم ہے. جواب یہ ہے کہ یہ علی سبیل العموم المجاز ہے. کیا ہے؟ یہ اعلیٰ سبیل بارہا پڑھا ہے، عموم مجاز ہے کہ ایسا معنی کلی لینا کہ حقیقی اور مجازی معنی دونوں اس کے فرد بن جائیں. کیونکہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ موضوع للوقت فی مجموع الوقت والشرط. سمجھا گی؟ اس معنی میں. اس میں پھر سوال ہے وفیہ انہو نئی جائز اطلاق ارض کا مثلا علی مجموع السماء والارض ولیسا ھذا من عموم المجاز. پس حق فی الجواب یہ ہے کہ کہا جائے کہ اذا نہیں استعمال ہوتا مگر ظرف کے معنی میں، لیکن متضمن ہو جاتا ہے کبھی کبھی شرط کے معنی کو. جی باعتبار فائدہ دینے کلام کے تقیید حصول مضمون جملہ بے مضمون جملہ بمنزلہ مبتدا. بس کہ یعنی یہ ہوگا کہ اس میں شرط والا معنی پایا جاتا ہے. جیسا کہ مبتدا جو متضمن ہوتا ہے معنی شرط کو، تو اس میں وہ تو مبتدا ہی ہے لیکن وہ شرط والا معنی سمجھ آ جاتا ہے. اور نہیں لازم آتا ہے اسے استعمال لفظ کا ما وضع لہو کے غیر میں، کما حق کا کہو تفتزانی فی التلوی. یہ سوال علامہ نے تلوی میں کیا تھا. جی سمجھے نا؟ جی بزرگوں نے تو تنقید تھی تو پھر اس پر تلوی میں سوال کیا ولا اللہ کا تتفتانا الی آخرہ. جی سمجھی بات؟ جی انہیں منع کرنا پڑے گا. چلیے
اور یہ خلاف مبنی ہے یہ خلاف مبنی ہے اس بات پر اس بات پر کہ اذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ مشترک ہے ظرف اور شرط کے درمیان کے درمیان اور عندہما حقیقت ہے ظرف میں کبھی آتا ہے شرط کے لیے یہ طریق المجاز اور یہ خلاف مبنی ہے اس بات پر کہ اذا عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ مشترک ہے ظرف اور شرط کے درمیان اور عندہما حقیقت ہے ظرف میں اور کبھی آتا ہے اذا شرط کے لیے بطریق المجاز. اب اس پر تفریح جی. تفریح علی ما تقرر من مذہبہما من ان اذا کا متا لہذا زوج کا قول اذا لم اطلق کے آگے سمجھ جی ہوگا بمانا متا لم اطلق کے جی کس معنی میں ہوگا پس واقع ہو جائے گی طلاق بے مجرد مجرد ثبوت. آگے سمجھ جی یہ سیبین کا مذہب چل رہا ہے جی کہ جب اس نے کیا کہا اذا اذا لم اطلق یہ ایسے ہے جیسے اس نے متا لم اطلق جیسے چپ ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی. اب اس اذا کا ایک مقیس لے اذا پیش کرتے ہیں جی. اور جگہ جو امام صاحب بھی مانتے ہیں جی سمجھا گئی وہ جیسا کہ ایک شخص کہے بیوی کو طلاق تفویض کرے تلے کی نفس کے اذا شئت جی اذا اذا اس کا معنی بالاتفاق متا شئت متا شئت تو یہاں بھی تو ہے اذا جی ہے بمانا متا تو لہذا یہاں بھی اذا لم اطلق کے میں بھی بمانا متا ہوگا لہذا جو ہی فارغ ہوگا طلاق واقع ہو جائے گی. جب تک وہ شرط والا معنی مراد نہ لے وقت سے خالی اور جو متن چاہ گئے اس وقت تک یہ فوراً کیا ہو جائے گا طلاق واقع ہو جائے گی. آگے سمجھ اے شاباش سے یہ تو ہے کن کے نزدیک سہبین صاحبین کے نزدیک کن کے نزدیک صاحبین کے نزدیک کما اذا قال اگن پہ جی یعنی جب کہا رجل نے مخاطبا لامرأته طلقی نفسہ کے اذا شئت تو ہوگا بمنزل متا شئت کس میں اس میں کہ انہو کہ نہیں مقید مشیت مجلس میں جی سمجھائیے جیسے متا بولے جی جب تو چاہے جی تو اب جب چاہے کا مطلب ہے کہ جو مجلس ہے اس کے ساتھ مقید نہیں ہے جی ہون چاہیں کل چاہیں پرسوں چاہیں سمجھائیے جی اے مطلب ہے برخلاف ان شئت اگر ہو تو جی. کیا ہو اگر شئت ہو کیونکہ مشیت یہاں متعلقہ بالمجلس جیڑی ان دی حالت ہے نا عورت دی ہوں اسے بیچی چاہے تے ہے نہیں تجاوز کرے گی اس سے کما سیاتی تفصیل فی موضع انشاءاللہ تعالی تعلیق دا مسئلہ جی سمجھی جی جی اے آ گیا جی مسئلہ جی ان دا ابی حنیفہ سنو کیا کہ ان دا ابی حنیفہ رحمہ اللہ امام صاحب کے نزدیک جی او مشترک جی جب کہ اذا مشترک ہے معنی یین کے درمیان کیڑے معنی یین ظرف اور شرط لہذا اب سمجھنا جی پس نیت کوئی نہیں پس زوج کے قول میں اذا لم اطلق کے ان بس یہ کون ہے اذا لم اگر اذا ہو بمانا متا تو واقع ہو جائے گی طلاق فی الحال جی اور اگر ہو اذا بمانا ان جی تو واقع ہوگی آخری عمر میں جی جیسا کہ اگر سری ان ہو تو وہ مسئلہ ہے جی آگے سمجھے جی اب نیت ہے کوئی نہیں جی بس واقع ہو گیا شک طلاق کے وقوع میں فی الحال بے ہون واقع ہوئی کہ نہیں جی تے نکاح تا یقینی ہے یقینی ہے جی جی عدم طلاق پہلو یقینی سی نکاح ہے جی ہن طلاق دے وقوع وچ شک ہے تو لہذا یقین شک کے ساتھ زائل نہیں فلا یا کو بشک شک فلا فلا یقع بشک سمجھی بات جی اس لیے کہ طلاق غیر واقع ہے جی پہلو کہ کوئی نہیں جی یہ تو یقین ہے کہ پہلے کوئی نہیں کوئی نہیں
تے وما ہوا غیر واقع لا یقع بالشک بے شک کے لا یقع بے شک کے برخلاف مسئلہ اگلا پڑھ دیں جی برخلاف مسئلہ مشیت کے، کیونکہ امر عورت کا سپرد کیا گیا عورت کے بقول ہی تلے کی نفس کے قطعاً پس نہیں زائل ہوگا شک کے ساتھ، اس کا معاملہ اس کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ جی آگے سمجھے جی آگے بات پڑی کہ نہیں؟ اچھا منع کرنے سے کتھوں پس قول زوج کا بس قول زوج اذا لم اتلق کے اذا لم متعلق کے ہوگا ہوگا کون اذا اذا بمانا متا جنہ روڑے ہوں دی گل کرنا یار کمال ہے میں بمانا متا لم اتلق کے متعلق کے یعنی دا مکیس لے پیش کر دیں ایک ہور جگہ تے اذا بمانا متا ہوندا ہے جیسا کہ جیسا کہ جب کہا زوج نے جب کہا زوج نے تلے کی نفس کے اذا شئتے تلے کی نفس کی عاشتے کیونکہ کیونکہ یہ اذا یہ اذا بمانا متا ہے اے اتفاقاً اے سمجھے نا بمانا متا شئ بس۔ اور اندہ ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ہے اذا مشترک معنی یین کے درمیان پس زوج کے قول میں اذا لم اطلق کے اگر ہو اذا بمعنی متا تو واقع ہو جائے گی طلاق فی الحال، اگر ہو بمعنی ان تو واقع ہوگی عمر کے آخر میں، بس واقع ہو گیا شک طلاق کے وقوع میں فی الحال، بس نہیں واقع ہوگی شک کے ساتھ۔ پس قول زوج کا اذا لم اطلق کے ہوگا بمانا متا لم اطلق کے جیسا کہ جب کہا تلقی نفس کے اذا شئتے پس تحقیق یہ بمانا متا شئتے ہے۔ اور عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ جب ہے اذا مشترک معنی یین کے درمیان پس زوج کے قول اذا لم اطلق کے میں اگر ہے بمانا متا تو واقع ہو جائے گی فی الحال، اور اگر ہے اذا بمانا ان تو واقع ہوگی عمر کے آخر میں، پس واقع ہوگا شک، بس واقع ہو گیا شک اس کے وقوع میں طلاق کے وقوع میں فی الحال، پس نہیں واقع ہوگی شک کے ساتھ۔ ہوں جڑا مسئلہ مکیس لے پیش کیتا ہے اوندا امام صاحب دی طرفوں جواب وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْمَشِيَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ تَعَلَّقَ بِمَشِيَّتِهَا فَإِنْ كَانَ إِذَا بِمَعْنَى إِنْ انْقَطَعَ تَعْلِيقُهُ بِمَشِيَّتِهَا بِانْقِضَاءِ الْمَجْلِسِ وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى مَتَى لَمْ يَنْقَطِعْ فَلَا يَنْقَطِعُ بِالشَّكِّ۔ اچھا جی، اور بہرحال مسئلہ مشیت جی بیان کرے جے کیونکہ طلاق معلق کی ہے زوج نے عورت کی مشیت کے ساتھ، جی کس کے ساتھ؟ عورت کی مشیت کے ساتھ، تعلقہ بے مشیتہا، جی ایک گل پکی ہے کہ عورت دی مشیت کے ساتھ اس نے طلاق کو معلق کیا، کہ کو نہیں کیتا، جی ایک گل یقینی ہے جی دھیان کرا جے ایک گل یقینی ہے کہ انہیں طلاق طلاق کو عورت عورت دی کی مشیت پر معلق کی۔ ایشا بس ہوں اگلا سنو پس اگر ہو اذا بمانا ان جی سمجھ آئی جی تو منقطع ہو جائے گی تعلیق طلاق کی عورت کی مشیت کے ساتھ جو معلق کیا ہے نا جی یہ منقطع ہو جائے گی بے انقضاء المجلس، جی کیونکہ اگر خود ان ہو تو جی مجلس تک ہے، جی آگے سمجھے۔ اور اگر ہو اذا بمانا متا تا تو نہیں منقطع ہوگی مشیت، سمجھے نا جی، جی اور تعلق اس کا بالمشیت، جی جب بمانا متا ہو تو نہیں منقطع ہوگا اس کا تعلق کہنا مشیت مجلس کا۔ کے ساتھ، اب مشیت یقیناً ہے، جی مجلس بدلنے سے ختم ہوئی کہ نہ ہوئی اس میں شک ہے، تو فلا ینقطع بھی اس شک کے ایسے ٹیل لے، لہذا شک کے ذریعے منقطع نہیں بنتی۔ ختم نہیں ہو۔
سمجھی بات؟ جی ہاں جی ہو گیا خود رکی واما مسئلۃ المشیت یہ جواب ہے اس سے کہ استشہاد کیا اس کے ساتھ صاحبین رضی اللہ عنہما نے بے بیان الفرق جی بے فرق ہے جی ملخص اس کا یہ ہے اصل عدم طلاق ہے جی پس نئی واقعہ ہوگی شک کے ساتھ جی اور تفوید میں اصل استمرار ہے کہ رہے لہذا ختم ہونے میں شک ہے تو یہ واقعہ نہیں ہوگا آگے سمجھے چل بہرحال اور بہرحال مسئلہ مشیت کیونکہ طلاق معلق ہے عورت کی مشیت کے ساتھ گل ہوگی یقینی پس اگر وہ اذا بمانا ان ایتھے ان اسم اے لفظ مراد ہے بمانا ان ہو تو جواب ہے تو منقطع ہو جائے گی تعلیق کا معلق ہونا عورت کی مشیت کے ساتھ اب منقطع ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ مجلس کے ختم ہونے کے ساتھ یعنی طلاق کا معلق ہونا عورت کی مشیت کے ساتھ مجلس ختم ہوتے ہی کیا ہو جائے گا؟ آگے سمجھے؟ اچھا جی اور اگر ہو اذا بمانا متا تو نہیں منقطع ہوگا کون تعلق ہو بالمشیت تو پس نہیں منقطع ہوگا شک کے ساتھ لأن الشیء الثابت لا یزول بالشک کہ طلاق معلق ہے عورت کی مشیت کے ساتھ پس اگر ہو اذا بمانا ان تو منقطع ہو جائے گی اس کی تعلیق عورت کی مشیت کے ساتھ مجلس کے انقضاء کے سبب اور اگر ہو اذا بمانا متا تو نہیں منقطع ہوگی تعلیق اس کی مشیت کے ساتھ پس نہیں منقطع ہوگی شک کے ساتھ وفی انت طالق ما لم اطلق انت طالق تطلق بالاخیرۃ اے ان قالا انت طالق ما لم اطلق انت طالق تطلق بالاخیرۃ وہی قوله انت طالق حتى لو قال انت طالق ثلاثا ما لم اطلق انت طالق تقع واحدۃ او مسئلہ جڑا انت طالق ما لم اطلق کے انت طالق جی سمجھائی نا کہ تجھے طلاق جب میں طلاق نہ دوں تجھے طلاق دے دی تھی کہ کہتا انہیں دے دی تھی سمجھ آندی پی شرط سی بھی پہلی تاں واقعہ ہوئے جے میں تینوں طلاق نہ دیاں تو انہیں اگلی سمجھ آگی جی فوراً سا لیاں بغیر اب مسئلہ یہ ہے کہ متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ اب کیونکہ پہلی دی شرط کو نہیں پائے گی پہلی تو تاں انہیں سے جب طلاق نہ دے آتے تو انہیں دے دیتی ہے لہذا کون واقعہ ہوگی اے مطلب ہن دھیان کرا جی یعنی اگر کہا اس نے انت طالق ما لم اطلق کے تسا نہیں لیا تھا کہ انت طالق تو متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ آگے سمجھ جی اور وہ کون ہے اخیرہ وہ قول ہے انت طالق اگلا آخری حتیٰ کہ اگر اس نے پہلے یہ کہا تھا انت طالق ثلاثا ما لم اطلق کے انت طالق تے پہلی تے تاں ہونی سی جی طلاق نہ دیندا تے تو دے دیتی ہے تے لہذا ایک واقعہ ہوگی کہ ہونی ہے آگے سمجھے مطلب انہیں بالکل سا نہیں لیا جی اور بفی انتے میرا پہ جی یعنی اگر کہا اس نے انت طالق بعد قولی ہی انت طالق ما لم اطلق کے پیچھے تے سے بھی سا جو ساکت ہویا تو پہ گئی جی جی اے تے جڑا تیار سی پہلے اچھا جی انت طالق ما لم اطلق کے یا متا لم اطلق کے موصولن کہا اس نے بعد انت طالق جی بغیر تخلل سکوت کے جی تو واقعہ ہو جائے گی طلاق منجزن کیڑے جملے کے ساتھ اخیرہ کے ساتھ نہ کہ معلق کے ساتھ جی قیاس تو یہ تھا کہ واقعہ ہو مضاف زمانے کی طرف بھی
وہ بھی واقع پہلی بھی واقعہ ہو جائے، پہلی بھی واقعہ ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، وہ کی میں سنی پس واقعہ ہو جائے جمی اگر مدخول بے ہا ہو. اسی کے ساتھ قول کیا ہے امام ظفر رحمہ اللہ نے. ذرا گل سمجھا جائے، پہلی بھی پینی تو دوسری بھی پینی ہے، اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پایا گیا زمانہ خالی تطلیق سے اگرچہ تھوڑا سا، وہ کیڑا ہے اے پہلا جملہ اتلق کے پورا کر کے تو اس نے جڑا ان تے تو تک اے بول دیا وقت گزرا کہ کوئی نہیں، تو لہذا وہ پہلے جملے تو بعد وقت گزر گیا. سمجھا گی جی انت تعلقن قبل یفرغ منہ. اور وجہ احسان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بر کا زمانہ مستثنیٰ ہوتا ہے یمین سے بدلالت الحال، بھی ان ٹائم تو ملے، کیونکہ بر مقصود ہوتی ہے. جیسا کہ جب اس نے قسم اٹھائی کہ اس گھر میں آئندہ نہیں رہے گا تو فوراً اپنا بوری بسترا بنن لگ پیا، تو ہوں بوری بسترا بن دیا پاویں 5 گھنٹے لگ جانا، یہ عقلاً مستثنیٰ ہے، یہ دلالتاً مستثنیٰ. ہوں ظاہر ہے تو سامان تو چک کے جانا سنن جی آگے سمجھ کما دلا سمجھی گل. اچھا بش اگر تو کہے کہ انت فین کالا، پس اگر کہا اس نے انت تعلق مفصولاً عن قولی انت تعلق مالا متعلق کے سال ہے کہ چاشا پی کے تو پھر بولے نا وَإِن قَلَّ الْفَصْلُ، ہو چاہت لمبا کم ہو گئے جڑا نا جی سانو چاہ دی خیال ہوندے نے. اگر وَإِن قَلَّ الْفَصْلُ اگرچہ فاصلہ قریب بھی ہو، سمجھائیے تو واقعہ دونوں ہو جائیں گے، کیونکہ پہلی کی شرط تھی کہ اگر طلاق نہ دوں تو وقت پایا گئے اتفاقاً قیاساً بھی اور باوجہ پائے جانے زمانے کے جو خالی ہے تطلیق سے. سمجھا گیا؟ اے حتیٰ یہ بیان ہے وقوع منجزہ کے ثمرے کا، نہ کہ معلقہ کا. وہ یہ ہے کہ اگر طلاق اول، اگرچہ طلاق اول مقید بالثلاث ہو یا اثنین ہو اور ثانی عدد سے خالی ہو، اور یا آخر دے بولی سو تو سمجھائیں نا عدد سے انل عدد، تو کیا ہو جائے گی؟ ایک واقعہ سمجھائے نا جی. اے شاباش جی. لفظ تو متعلقہ واقعہ تو متعلقہ ہوگی ایک فقط آگے سمجھ. اور ظاہر ہوگا ثمرہ اس کا وقت ہونے طلاق معلق کے ایک بھی، اور وہ یہ کہ انہو سنیں جی کہ مالک بنے گا بعد اس کے تطلیقاتین کا، اس نال شادی کر لوے. اور اگر معلق اور منجز دونوں واقعہ ہو گئیں تو اب نہیں باقی رہے گی مگر ایک طلاق. آگے سمجھ. تے پہلے 2 دے چکے ہے تے 2 دتیاں معلق کر کے پھر سا لے لیا تے پھر ایک دے دیتی تو 3 ہو گئی. کیا ہو گئی ہیں؟ 3 ہو گئی، پھر ختم ہوگی بالکل جی. اور انت تعلقن معلم اتلق کے انت تعلقن میں اور تو طلاق نہیں پہ دیں دو، پر ترجمے ساہ نہیں لینا جی، سمجھے؟ ساہ دے تو سارا ڈوڑا ہے جی. متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ، یعنی اگر کہا زوج نے انت تعلقن معلم متعلق کے انت تعلقن، تو متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ. اور وہ قول ہے اس کا انت تعلقن، حتیٰ کہ اگر کہا اس نے انت تعلقن ثلاثاً مالا متعلق کے انت تعلقن، تو واقعہ ہوگی ایک. کتنی واقعہ ہوں گی؟ او تاکہ واحدتاً جی سمجھا پہ. اور اگر ثانی مقید ہو اثنین کے ساتھ تو اب 2 واقعہ ہوں گے جملہ خیرہ کے ساتھ، اور اب اگر دوبارہ شادی کرے تو ایک کا مالک ہے. اور اگر مقید ہو ثانی 3 کے ساتھ
تو نہیں ظاہر ہوگا اس وقت ثمرہ وقوع منجز کا نہ معلق کا، کیونکہ فارغ ہو چکی ہے بالکل جی۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور انت طالقم معلم اطلق کے انت طالقن میں متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ، یعنی اگر کہا انت طالقم معلم اطلق کے انت طالقن تو متعلقہ ہو جائے گی اخیرہ کے ساتھ، اور وہ قول ہے اس کا انت طالقن، حتیٰ کہ اگر کہا انت طالقن ثلاثا معلم اطلق کے انت طالقن تو واقعہ ہوگی ایک۔